ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں نے عمرہ کے بارے میں کچھ ضروری تفصیلات عرض کی تھی۔ آج کل کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو کچھ بھائی اگر ان میں یہاں تشریف لاتے ہوں تو ان کے خیال سے ان کو شاید اس سے کوئی مدد ملے، تو میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو آج حج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی۔ میں یہ بات بڑی تفصیل سے کہہ چکا ہوں کہ جب ہم اپنے ملک میں سفر کے آغاز کے وقت نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم شروع میں احرام عمرے کا باندھتے ہیں، حج کا نہیں باندھتے۔ یعنی جو لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے، تو ان کے نزدیک اکٹھا احرام نہیں باندھا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ میں عمرے اور حج کا احرام باندھتا ہوں، نہ یہ کہا جاتا کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں۔ ہم بعض میں نیت کرتے ہوئے بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، اسی کا عمل تو نیت کے مطابق ہوگا۔ ایسی ہماری نیت میں یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ میں اس وقت عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچ کے جب عمرہ مکمل کر لیں گے، جس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، تو پھر چاہے جتنے دن بھی باقی رہتے ہوں حج میں، کیونکہ حج تو شروع ہوگا 8 ذی الحج کو، تو 8 ذی الحج سے پہلے اگر 2 دن پہلے پہنچ گئے ہیں، 4 دن پہلے پہنچ گئے، 10 دن پہلے پہنچ گئے، تو اب وہاں آپ کا قیام ہوگا۔ اگر تو آپ کا قیام وہاں 15 دن سے کم ہے، اب تو میرے خیال میں بتا دیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ آپ کب جائیں گے۔ تو اگر مدینہ منورہ آپ نے جانا حج سے پہلے تو شمار کر لیجئے دن کتنے ہیں۔ اگر حج کے بعد جانا ہے تو پھر حج کے دنوں سمیت شمار کر لیجئے کہ دن کتنے ہیں جانے میں، یہاں ہمیں کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ اگر یہ آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مقیم نہیں ہیں، آپ مسافر ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے ہمارے علماء الحدیث کا، لیکن چونکہ ہماری یہاں اکثریت احناف کی جاتی ہے، اس لیے میں ان کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ اگر وہ جانے والے اپنے آپ کو حنفی یا سنی کہتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اگر 15 دن سے کم وہاں کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھہرنے کا مکہ معظمہ میں پروگرام کے مطابق، آپ اپنی باری سے تو کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مسافر سمجھنا چاہیے۔ فرق صرف یہ پڑے گا، اور تو کسی نماز میں نہیں، صرف ظہر اور عصر اور عشاء میں آپ 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھیں گے، بشرطے کہ آپ نے نماز اکیلے پڑھی۔ اور وہاں ویسے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے نماز پڑھیں گے، وہاں تو ظاہر آپ نمازوں ہی کے لیے جاتے ہیں۔
یعنی وہاں کی ایک ایک نماز آپ جانتے ہیں کہ 50 یا 1000 یا 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور وہ حرم کی نمازیں ہیں۔ تو اگر آپ نے وہاں امام کے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھی ہے، اگر جو ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ وہاں جا کے بھی امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یعنی ان کے نزدیک ان کے ایمان ہی میں کمزوری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، تو چلیے اگر ان کی نہ بھی ہوتی ہے تو اپنی جماعت تو کراتے ہوں گے نا، اپنی جماعت کرا لیں، تو پھر بھی ظاہر پڑھیں گے تو امام کے پیچھے ہی نا، اگر اپنی جماعت بھی کرائیں گے تو اگر تو آپ اپنی جماعت کرائیں اور جماعت کرانے والا مسافر امام ہو پھر وہ 2 ہی پڑھائے گا، لیکن اگر وہ وہاں کا رہنے والا امام ہے، یا یہ ہے کہ اس کا قیام وہاں 15 دن سے زیادہ کا ہے، اس کو امام بنا لیجئے، تو امام اگر مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے 2 نہیں پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کعبہ شریف میں جا کر مسجد حرام میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ میں نے احتیاطاً بتا دیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت چھوٹ جاتی، اس کا تو خیر دور دور تک امکان نہیں ہے، کوئی بد نصیب ایسا بھی ہوگا کہ وہاں جا کر ہی نماز چھوڑ دے، لیکن میں اس کو خارج از امکان اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو وہاں حج کرنے غیر سوئے رہتے، کبھی ایک آدھ نماز پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، 5 نمازیں ان کی قسمت میں وہاں بھی مشکل سے ہی ہوتی۔ اور وہاں میں نے ایسے نوجوان بھی پاکستانی دیکھے ہیں کہ جو وہاں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں مختلف دکانوں پر، لیکن وہ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مکہ معظمہ میں رہنے کے باوجود وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی بد نصیبی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں نیکی کرنے سے، سمجھنے سے، تو ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جن کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے ان کو یہی حال ہوتا ہے کہ وہاں رہ کر بھی ویسے کہ ویسے جیسے گئے تھے وہاں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ میں نے احتیاطاً بتا دیا کہ اگر ایسی کبھی صورت پیش آئے کہ آپ کی جماعت رہ گئی، اب کوشش یہ کریں 2-4 مل کر، اگر کوئی اور بھی ایسے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیجئے، اور ان میں ایسے آدمی کو آگے کھڑا کر دیجئے جو وہاں کا رہنے والا ہو یا وہاں دیر تک اس کا قیام ہو، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے 2 رکعت پڑھنے کی۔ لیکن اگر ساری ایسے ہیں تو پھر آپ کو 2 فرض پڑھنے ہوں گے، لیکن باقی ساری رکعتیں ویسے ہی پڑھیے، سنتیں بھی پڑھیے، نوافل بھی پڑھیے، کیونکہ وہاں کے نوافل بھی آپ جانتے ہیں فرضوں سے بڑھ کر ہیں، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب جتنے دن بھی باقی ہے وہاں تو آپ حج کے انتظار میں گزاریں گے، اس میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھیں، نمازیں پڑھیں، بلکہ یعنی نمازیں تو 5 پڑھیں اور باقی جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن بطور خاص جو وہاں کی عبادت ہے جو کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ نوافل تو آپ پاکستان آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور ملک میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ مسجد میسر ہے، آپ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ نے زمین کو مسجد ہی بنایا ہے تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکہ معظمہ میں ہو سکتی ہے، مدینہ منورہ میں بھی نہیں ہو سکتی، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے طواف کی۔ اس لیے اس عبادت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا موقع پھر کہیں نہیں ملے گا۔ آپ نوافل ہمیشہ کم سے کم پڑھیے، بلکہ میں تو کہوں کہ نوافل بالکل بھی نہ پڑھیں، لیکن اس کی بجائے آپ طواف دل کھول کے کریں، تو یہ اس سے بڑھ کر جو ثواب کا حامل ہے۔ ویسے بھی ہر طواف کے بعد آپ 2 نفل تو پڑھیں گے، وہ نفل بھی ہو جائیں گے، لیکن جتنی اللہ نے آپ کے ٹانگوں میں ہمت دی ہے تو آپ وہاں زیادہ زیادہ طواف کریں۔ وہاں مسجد عائشہ میں جا کر جو 3 میل باہر مسجد ہے، وہاں سے آپ نیت کر کے آگے احرام باندھ کر تو نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہاں جا کے کر لیجئے یا آپ جدہ چلے جائیے، وہی میقات سے باہر نکل جائیے، یہ سب سے قریب جگہ ہے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے بھیجا تھا، اور اس جگہ جا کر انہوں نے احرام باندھا تھا، کیونکہ آپ ایام مخصوص کی وجہ سے باقی مناسک حج ادا کرنے سے رہ گئی تھی، بلکہ عمرہ بھی رہ گیا تھا، اس لیے وہاں سے آپ کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کر آپ 3 میل کے فاصلے پر باہر نکل کر تو آپ طواف احرام باندھ کے آئیں، تو وہاں سے احرام باندھ کے آ کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ ہے۔ ان میں بھی بعض لوگوں کو اگرچہ اختلاف ہے، لیکن آپ اس اختلاف پر توجہ نہ دیجئے۔ اگر فرض کریں کل کو اللہ کے یہاں ان کا اختلاف صحیح نکلا تو آپ کے نفلی عبادت اور نفلی ذوق شوق اور نفلی توق و دوق کا اجر و ثواب تو کہیں نہیں گیا،
اور اگر آپ کی بات صحیح نکلی تو پھر تو ظاہر اللہ آپ کے عمرہ قبول کر ہی چکا ہے، اس لیے وہاں جا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں بار دیگر کہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ طواف کرنے کی کوشش فرمائیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور پر، اس لیے کہ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے جس کی وجہ سے میں محتاط ہو گیا ہوں، تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، ورنہ تو یہ بات کو کہنے کی نہیں ہے، کہ میرے اپنے شہر کے ماشاءاللہ ایک بہت نیک نام سیاستدان ہیں جو پرانے اکنامکس ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، کافی بڑے ہوں گے، اب تک وہ سیاست میں ہیں۔ وہاں ان سے وہ گئے، حج پر گئے، تو میں ان دنوں وہیں تھا، تو ان سے وہ ملاقات رہتی تھی، تو میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگے کہ میں یہ آب زمزم کم سے کم پیتا ہوں، اس لیے کہ کھاری ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ نیک آدمی ہے، ایسے ماشاءاللہ ایسے کو گئے گزرے نہیں ہے، کہنے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کھاری ہے اس کا مزہ۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن تو 7 آنتیں بھر کے پیتا ہے یہ پانی، اور منافق بچ بچ کے پیتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ان کو بڑا افسوس ہوا، پھر وہ ظاہرہ پیٹ بھر کے پینے لگے۔ اس لیے ہر طواف کے بعد آب زمزم کا پینا یاد رکھو سنت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ طواف کریں، چاہے پیاس ہو نہ ہو، آپ کے پاس ہی تو وہ پڑے ہوئے ہیں کولر، وہاں تو ہر جگہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہاں کی حکومت کو۔ آپ جانتے ہیں صرف مکہ معظمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں، جدے میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ وہ آب زمزم میسر ہے، یا طائف میں میسر ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے خود تجربہ ہے کہ مکہ معظمہ میں بھی آب زمزم پینے کے لیے تردد کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کنویں پہ جانا پڑتا تھا۔ اب تو ہر جگہ وہ بھی ٹھنڈا پانی، اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ اگر وہ برف میں لگا ہوا پانی ہو تو بالکل کھاری معلوم نہیں ہوتا، بلکہ بہت مزیدار معلوم ہوتا۔ اور مزید اور 2 باتیں میں آپ کو عرض کروں، اللہ نے اس پانی میں غذائیت بھی رکھی، صرف مائیت ہی نہیں رکھی، یعنی اس میں پانی ہونا ہی نہیں ہے اس کا مقدر، بلکہ اس پانی کے ساتھ اس کا غذا ہونا بھی مقدر ہے۔ وہ پانی بھی ہے، وہ غذا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن چیزوں میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے وہ روٹی کے برابر تو نہیں ہے، لیکن فی جملہ کسی حد تک غذا رکھی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے گئے، یہاں سے انگریز کی دارو گیر سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، اور کئی دنوں تک اللہ نے ان کی جو زندگی کی ڈور باندھ رکھی تھی ان کے جسم کے ساتھ، اس کا ذریعہ صرف آب زمزم تھا، کہ وہ جب ان کو موقع ملتا آب زمزم پی لیتے تھے، کوئی چیز کھانے کے ان کے پاس میسر نہیں تھی۔ اس کے بعد اگر کچھ چیز میسر آئی تو صرف مسور کی دال، اور مسور کی دال بھی 2 مہینے تک ابال کے پیتے رہے، کوئی چیز اور کھانے کی ان کے پاس نہیں تھی، پانی پیتے، مسور کی دال ابال کے پی لیتے۔ اب پانی پر جو آدمی زندہ رہا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے سوا کہ صرف پانی پر کیا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا؟ اللہ نے چونکہ اس پانی میں غذائیت بھی رکھی ہے، اس لیے فی الجملہ وہ آدمی کو مرنے نہیں دیتا۔ تھوڑا سا حوصلہ چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس پانی میں ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے، میڈیکل رپورٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں اللہ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے دھوکے نکال دیتا۔ بھائی ایک حج کے سفر میں میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے میرے اپنے شہر کے، بڑے ذہین آدمی، وہ کہتے تھے مجھے بعض امراض ایسے ہیں چھوٹی عمر کے لگے ہوئے کہ میرا یقین یہ ہے کہ اگر مجھے یہاں موقع مل جائے رہنے کا کئی مہینوں تک، تو میں محسوس کر رہا ہوں روز بروز کہ وہ بیماری میری نکلتی جا رہی ہے اس پانی کی وجہ سے۔ تو وہاں اگر آدمی زیادہ پانی پیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ پانی پینا سنت بھی ہے، تو اس کی وجہ سے دھل دھل کے اندر سے بیماریاں بھی نکلتی ہیں، نفاق بھی نکلتا ہے، بے امنی کے جذبات بھی نکلتے ہیں، بشرطے کہ آدمی یقین کے ساتھ اس پانی کو استعمال کرے۔ ایک اور بات اس بارے میں عرض کروں، اس پانی سے جو لوگ وہیں رہتے ہیں ظاہر کپڑے بھی دھوتے، اور جن کے پاس اور پانی میسر نہیں ہے وہی پانی ان کے گھروں میں بھی جاتا ہے، تو وہ اس سے بعض دفعہ وہ ظاہر ہے کہ طہارت بھی کرتے ہیں، وہ استنجا بھی کرتے ہیں، وہ تمام وہ معمولات جو ہمارے یہاں پانی کے حوالے سے وہاں ان کے اس پانی کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر تھوڑا سا تردد کر لیا جائے تو پانی دوسرا بھی مل جاتا،
جس طرح آب زمزم تو افراد سے مل رہا ہے نا، وہاں دوسرا پانی بھی مل جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی ناپاک استعمال میں اس پانی کو ادبن نہ لائے۔ یہ میں نہیں کہتا خدا نخواستہ حرام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے مکہ معظمہ کے قیام میں ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے، اس لیے ناپاک نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں، لیکن ادب کے تقاضے اپنے ہیں۔ بعض لوگ تو عشق کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، ہم بد نصیب ہو، وہاں تک پہنچنے والے کہاں۔ لیکن یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کو جائز ضرورتوں میں تو لائیے، استنجا نہ کیجیے، طہارت نہ کیجیے، جبکہ پانی دوسرا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، مولانا خلیل الرحمن صاحب سہارنپوری، وہ وہی ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ منورہ ہی میں دفن ہے، تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کبھی بھی سیاہ رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے اگر تحفۃً سیاہ رنگ کا جوتا ان کو دیا مکہ معظمہ کے قیام میں تو انہیں لینے سے معذرت کر دیا، کسی دوسرے کو دے دیا۔ انہیں کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جب میں وہاں طواف کرنے جاتا ہوں تو خیال آتا ہے دل میں کہ اسی رنگ کا تم جوتا پہنتے، حالانکہ اس رنگ کا جوتا پہننا کو حرام نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ دیکھے وہ اس رنگ کا جوتا نہیں پہنتے جیسا رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ تھر کا۔ تو ادب کی دنیا اور ہے، لیکن اس کا تعلق جزا گناہ ثواب سے نہیں ہوتا۔ جو آدمی وہ کام کرتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، جو نہیں کرتا اگر وہ اس خیال سے کرتا ہے کہ میں عشق کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کرے وہ واقعی ایسا ہو، لیکن اگر میں ظاہر داری ہو تو پھر یہ بڑی بری بات ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ میں شریعت میں ایک نئی چیز نکالنے والی بات ہے، نہ اس کو دوسروں کو کہنا چاہیے، نہ اس کی تبلیغ کرنی چاہیے، اور نہ لوگوں پر اصرار کرنا چاہیے، اور خود بھی یہ کام چھپا چھپا کے کرنے چاہیے، کیونکہ عشق تو ہے ہی چھپنے کا نام۔ عشق آریس کہ در شہر شما نیز کو نہ، عشق تو کام ہی ایسا۔ تو خیر آپ جو جتنے دن رہیں گے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنے دن آپ زیادہ طواف کریں، انتظار کریں 8 تاریخ کا۔ جس دن 8 تاریخ آ گئی اس دن فجر کی نماز کے بعد گھر جائیے، ناشتہ واشتہ کیجیے اور دھلا ہوا اپنا احرام نکالیے۔ دن چڑھے یعنی سورج نکلنے کے بعد، اس سے پہلے بھی کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، آپ احرام باندھیے، 2 نفل نماز غسل کریں، 2 نفل نماز پڑھیں تو احرام کی نیت کر لیں، چاہے گھر سے کریں چاہے حرم سے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ حرم یعنی یہ کرتے ہیں کہ دونوں کپڑے پہن کے تو آ جاتے ہیں اپنے گھر سے جہاں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن 2 نفل اگر پڑھتے ہیں حرم میں، اور 2 نفل میں نے اس دن عالم سے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ 2 نفل پڑھتے ہیں احرام کی نیت نہ کریں، یہ اس کی تیاری کے نفل ہیں، جیسے آپ نے اس کی تیاری میں غسل کیا، اس لیے آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لیکن جیسے آپ 2 نفل پڑھ لیں سر ننگا کریں، اس کے بعد کہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کا جو جملہ ہے، یہ ترانہ، یہ گویا نیت کا آغاز اور اظہار ہے، اس کا اعلان ہو جاتا ہے اس سے کہ اب میں حج کی نیت کر چکا ہوں۔ یہ ہے تلبیہ اور یہ ہے احرام۔ تلبیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑیے۔ اگر آپ کا اپنا قافلہ پیدل جا رہا ہے تو پیدل، سواری پر جا رہا ہے سواری، معلمین انتظام کر دیتے ہیں سواریوں کا، تو اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں وہاں سے 3 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر مینا ہے، بلکہ اب تو ایک حصہ مکہ معظمہ کا مینا میں شامل ہو گیا ہے، تو یوں سمجھیے کہ آپ شہر سے نکلیں گے مینا میں داخل ہو جائیں گے تو معلموں نے جہاں جہاں آپ کے کیمپ لگا رکھے ہیں وہ ایک مکمل تفصیل آپ کے پاس موجود ہوگی، ایک نقشہ بنا ہوا مینا کا آپ کے اپنے کارڈ پہ، وہ تو آپ کو بتائیں گے جو لوگ ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ اتنے بڑے ہجوم میں اس کیمپوں کی وادی میں گم ہو جانا، اس کا ہر وقت اس کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ وہ راستے ازبر کر لینے چاہیے، یا کم از کم اپنا نام اس پر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ سمجھدار سے ہماری بہنیں بعض دفعہ مائیں بھول جاتی ہیں، بوڑھے لوگ بھول جاتے ہیں، تو وہ اپنا کارڈ دکھا کر کسی بھی سمجھدار آدمی سے پوچھیں کہ وہ راستے پہ ڈال دے گا، اور پھر وہاں کی پولیس اسی کام پہ لگی ہوتی ہے، والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ اس کام پہ لگے۔ تو پہلے دن آپ نے مینا میں پہنچنا ہے ظہر کی نماز سے پہلے، جتنی دیر پہلے چاہے پہنچ جائیے، بالکل ظہر کی نماز کے قریب پہنچ جائیے، کیونکہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازیں یہاں پڑھنی، بھائی یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اور کوئی کام نہیں ہے مینا میں۔ مینا 3 میل کے فاصلے پر ایک پھیلا ہوا میدان یا پہاڑی علاقہ ہے،
اور یہی وہ علاقہ ہے جس کی 2 گھاٹیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگوں نے بیعت کی تھی 2 مختلف سالوں میں، اور یہاں سے ہمارا قافلہ 23 سے بڑھا اور اسلام کو پر لگ گئے، اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی 2 سال کے بعد، تو پھر یہ معاملہ کہاں کے کہاں پہنچ گیا۔ تو وہ وادیاں ابھی تک وہاں ہیں، کاش اللہ توفیق دے تو ان وادیوں کو تلاش کر کے اس پرانے زمانے کو دل و دماغ میں زندہ کریں کہ کیسی ہم ایک مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے مکہ معظمہ میں، کہیں پناہ نہیں ملتی تھی اسلام کو، ہر گلی اس کے لیے بند ہو چکی تھی۔ یہی وہ قافلہ اترا آ کر مکہ مدینہ منورہ والوں کا، پہلے 6 آدمی آئے، اس کا 72 آدمی آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ اگلے سال حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد کی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اگلی نماز فجر کی نماز کے بعد، یعنی 8 تاریخ کو آپ احرام باندھ کر مینا میں جائیں گے، یہ 8 تاریخ وہاں گزرے گی، اور 9 تاریخ مینا صبح اس تک آپ ٹھہریں گے۔ یہ 5 نمازیں آپ نے ویسے پڑھنی ہے جیسے آپ یہاں پڑھتے، یعنی وہاں جا کر کوئی مسائل بدل نہیں جاتے، ایسے ہی پھر بعد والوں کو لگ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا کہ میں اتفاق سے مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں ہی تھا، تو ایک دوست میرے پاس آئے کہ بڑے ہنستے ہوئے، کہنے کا آج تو عجیب ایک واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ پنجاب یونیورسٹی کے 2 اساتذہ 2 پروفیسر ماشاءاللہ وہ کوئی کورس کر کے امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں اس وقت تک ابھی پنجاب یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا، اسے 2-4 سال پہلے کی بات۔ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے۔ تو کہا میں نے ساتھ ہو کر عمرہ کروایا انہیں، تو بڑے وہ شکر گزار ہوئے۔ تو اس کے بعد جو عمرہ کر کے صحیح کر کے فارغ ہوئے نا، تو مجھے پوچھنے لگے کہ کہتے ہیں اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے کہ اچھا یہ تو بتا دیجئے کہ وہاں تو ہم جب نفل پڑھتے تھے تو قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، اور یہاں جو 2 نفل پڑھنے ہیں تو منہ کس طرف کرنا؟ تو کہنے لگے یہاں منہ آپ پاکستان کی طرف کر لیں۔ یعنی معمولی مسائل بعض آدمی الجھ جاتا ہے کیونکہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا۔ ایسی آپ جب مینا میں جائیں گے تو وہاں سب نمازیں پڑھنی ہیں اسی طرح جیسے آپ یہاں پڑھتے ہیں، اور کچھ نہیں کرنا۔ کوئی 1000 آپ سے کہے کہ یہاں یہ دعائیں کریں، وہاں وہ دعائیں کریں، جو آپ کے دل سے اٹھتی ہے وہ دعا کریں، بس وہی دعا ہے۔ جو دل سے نہ اٹھے، زبان کا جمع خرچ ہو کر رہ جائے، وہ کیا دعا ہوئی؟ اسے جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ اور آپ کا کیا پردہ، جو چاہے مانگیے۔ لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ مانگتے ہوئے اتنا خیال رکھیے کہ آخرت آپ کی دعاؤں میں دنیا پر غالب رہے، بس اتنی سی احتیاط، اور کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھی مانگی ہے، وہ بھی تو اسی سے مانگنی ہے نا، کوئی بتوں سے تھوڑی مانگنی ہے، اور دین بھی اسی سے مانگنا، آخرت بھی اسی سے مانگنی۔ البتہ آخرت کی عمر زیادہ لمبی ہے اور دنیا کی چھوٹی، تو جہاں قیام زیادہ، فکر بھی تو اس کی زیادہ ہونی چاہیے، ضرورتیں بھی اس کی زیادہ پیش نظر ہونی چاہیے، اسی اس کا پرڑا بھاری رہنا چاہیے۔ تو وہاں دعائیں مانگیے، نمازیں پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ وہاں ایک مسجد خیف ہے، اس کے درمیان میں تقریباً، اگر آپ کا پڑاؤ کہیں اس کے قریب پڑتا ہے تو کوشش کریں وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر اس کے دور ہے تو پھر دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں، یا اپنے قیام میں، اپنے کیمپ میں جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوں گے مل کر ایک کو امام مقرر کر لیں، جس کو دیکھیں پڑھا لکھا آدمی یا نیک آدمی ہے، اس کو امام مقرر کر لیں، باقاعدہ امام کے پیچھے آپ بعد جماعت نماز پڑھیں۔ وہ مسجد خیف جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑاؤ کیا تھا اور اس میں نمازیں پڑھی تھی۔ حضور نے وہاں ایک جگہ غسل فرمایا تھا اسی مسجد کے صحن میں، یہ اس وقت مسجد تو نہیں تھی، وہ جہاں آپ نے غسل فرمایا تھا وہاں باقاعدہ ایک ہٹ سا بنا ہوا ہے، ایک کمرہ سا، وہ نشانی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی جگہ کی۔ اب وہاں کو اور چیز بن گئی ہو، میں تو بہت سالوں سے نہیں گیا، تو ہو سکتا کہ اور عمارت بنا دی گئی۔ صبح دن چڑھے یعنی سورج نکلنے کے بعد، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو بے شک سورج نکلنے سے پہلے آپ اگلے سفر پہ چل پڑیے۔ یہ مکہ معظمہ سے مینا میں نے عرض کیا 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن آج 9 تاریخ کو جو آپ نے سفر کرنا ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، بلکہ دگنا کہیے۔ وہ 3 میل تھا، آج آپ کو 6 میل چلنا،
اگر سواری کا انتظام ہو گیا تو سواری پر جائیے، اور جو لوگ جوان ہیں چل سکتے ہیں ان میں کوئی دشواری نہ ہو تو چلنے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں، سواریاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسے کو ہجوم اس قدر ہوتا ہے کہ سڑک پر ہی چلنا ہے نا آخر گاڑیوں کو، تو گاڑیوں کو چلنے کو جگہ نہیں ملتی، اور پیدل چلنے والے وہ زیادہ دائیں بائیں سے ہو کے گزر جاتے ہیں، ویسے بھی ان کی جو ان کا راستہ جدا ہے، تو اس لیے وہ جلدی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ چونکہ پہلے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے ٹھہرنا جا کر کہاں ہے، نمبر ہوگا اس کیمپ کا جو معلم نے آپ کے لیے لگا رکھا ہے، تو وہاں جا کر آپ اس اپنے کیمپ میں چلے جائیے۔ ہاں میں پہلے ایک بات کہہ لوں کہ مینا اب ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں ضروریات زندگی مل جاتی ہے۔ اسے اگر ریال آپ کے پاس ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ساتھ چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی تنگ دستی ہے اللہ نہ کرے تو پھر آسان سی بات یہ ہے کہ وہاں بھی آپ کو روٹی مل جائے گی، تمیز مل جائے گی، اور وہ لمبا سی ایک روٹی ہوتی ہے آپ کی، ڈبل روٹی کی طرح کی ہے وہاں روٹیاں، لیکن وہ تھوڑی سی لمبی سی ہوتی روٹی ہے، اس کو کاٹ کر درمیان میں تو اس کے اندر کوئی چیز لگا کے لوگ بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے تھیلے میں کچھ جام رکھ لیں، کوئی شہد رکھ لیں، وہ اپنے ساتھ لے جائیے، تو ایک تو دن وہاں گزارنا ہے تو اس ایک دن میں وہ اس کا استعمال آپ 2 وقت میں کر لیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پکی ہوئی روٹی تلاش کرتے پھریں۔ اب جب آپ 6 میل کا فاصلہ طے کر کے پہنچیں گے تو یہ جگہ ہے جس کو عرفات کہتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک جگہ سے آپ گزر کے جائیں گے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس دن شام کو آپ نے لوٹ کے آنا تو مزدلفہ آنا، لیکن جاتے ہوئے آپ نے مزدلفہ آپ ٹھہرنا نہیں، اس سے آگے چلے جائیں گے عرفات پہنچیں گے، اور عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس کے شروع میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا ایک حصہ، مثلا یہ مسجد ہے، اس طرف کا ایک حصہ جو یوں کہہ لیجیے کہ باہر کی دیوار کا، بلکہ یہ اس کا ایک کونا، وہ ایک حصہ انہیں وہاں نشان لگا رکھا ہے، وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، وہ حرم نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ وہاں قیام کریں اور وقوف کریں نا، تو جو لوگ مسجد میں ہی ٹھہرے رہے اور وہیں اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اس کونے میں نہ کھڑے ہو۔ اگر آپ نے اسی کونے میں کھڑے ہو کر واپس چلے گا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج اصل میں وقوف عرفہ کا نام، یعنی آپ مکہ معظمہ بھی گئے، آپ مینا بھی گئے، آپ مزدلفہ بھی گئے، آپ عرفات بھی گئے، لیکن اگر آپ عرفات نہیں گئے تو یاد رکھیے آپ کا حج نہیں ہوگا، کیوں حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو نہ ہی عرفہ کے قیام اور عرفہ کے وقوف کا۔ اسے وہاں سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ادھر نہ جائیے، پوچھ لیجیے کسی وہاں نشان لگے ہوئے آپ پہچان لیں گے۔ تو مسجد کا باقی سارا حصہ عرفات کے اندر ہے، لیکن مسجد میں آپ اگر ٹھہرے پہلے پہنچ جائیں، جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہاں ٹھہر کر آپ امام صاحب کا خطبہ بھی سن سکیں گے، اور امام صاحب کے پیچھے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ بھی سکیں گے۔ پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے، ظہر کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر اذان ہوگی، پھر تکبیر ہوگی، پھر عصر کی نماز پڑھائیں گے۔ اس دن دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی۔ یہاں میں ایک بات کہوں، اگرچہ آگے چل کر کہنی چاہیے تھی، کہ دیکھیے جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، یا کہ یوں کہہ لیجیے مسجد حرام کے اندر ہے۔ جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جو سیاہ قبا پہنے کھڑا ہے، اس کے گرد جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حرام ہے۔ جس طرف ہمیں منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز میں، وہ یاد رکھو بیت اللہ نہیں ہے، وہ مسجد حرام ہے، کیونکہ بیت اللہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے اللہ کا، اس کے گرد ایک بہت بڑی مسجد جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی سطح بن جاتی ہے۔ ایسا اگر ہم صرف بیت اللہ کی طرف منہ کریں تو یقین جاری ہے باہر کے ملکوں کے لوگوں کی دشواری ہو جائے ٹھیک سطح، ٹھیک اس کی سیدھ مقرر کرنے میں۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، آپ جا کے دوسرا پارہ پڑھ لیجئے، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیرو۔ یہ نہیں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ بیت اللہ۔ اس لیے 45 درجے کا اگر فرق بھی رہ جائے بیت اللہ سے تو مفتی عبدالشفیع صاحب فرماتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، اور وہ ایک وسیع جگہ ہے۔
تو اس لیے ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. یہاں تک تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ بیت اللہ میں یا بیت اللہ سے باہر اس کے 4 چوفیر مسجد حرام میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن 8 تاریخ کو آپ جائیں گے مینا، 9 کو جائیں گے عرفات، اسی رات کو آئیں گے مزدلفہ، 10 رات کو آئیں گے پھر مینا میں، وہاں آپ 3 دن گزاریں گے. 5 دن آپ حرم میں تو رہتے ہیں لیکن بیت اللہ میں نہیں آ سکتے. گویا آپ 1,00,000 نمازوں سے محروم رہتے ہیں. لیکن کوئی آدمی 1,00,000 نمازوں کے اگر خیال میں اور لالچ میں مینا، مزدلفہ، حرم اور عرفات نہ جائے تو اس کے سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب ڈھونڈنا دین نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کا نام. وہ جب کہے مکہ تو مکہ رہو، اور جب کہو مینا کی پہاڑیوں میں جا کے دھکے کھاؤ تو وہاں جا کے دھکے کھاؤ. جب کہے عرفات کے سفر میں لگ جاؤ، عرفات کا سفر دین بن جاتا ہے. یعنی جو حکم دیا جائے. اسی طرح ہم نماز کی جو حکم ہمیں دیا گیا ہے تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ وقت کی پابندی سے کی گئی ہے. لیکن آج جب آپ عرفات میں پہنچے ہیں تو ظہر کی نماز وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ امام کے پیچھے اپنا پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں میں تو ظہر پڑھ لی ہے میں نے، عصر کا وقت ہوگا تو میں پڑھوں گا، تو یاد رکھیے عصر کی نماز آپ کی نہیں ہوگی اس طرح. تو یہ اصل میں اس میں حکمت کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ تم کہیں عادت کے غلام نہ بن جانا. جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کی بجاوری اور اس کا اتباع، یہ ہے دین. اس طرح میں سال لگتی ہوئی یہ بات بھی کہوں، میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مردوں کا احرام ہے چہرے اور سر میں، یعنی سر کو ننگا رکھنا اور چہرے کو ننگا رکھنا. نیند کی حالت میں بھی اسے ڈھانپنے سے ایک دم دینا پڑ جائے گا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو ڈھانپ کے سوئیں، کیونکہ احرام ان کا اسی میں ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے. اس کو کھلا رکھنا ہے اپنے چہرے کو. البتہ یہ ضرور ہے جو ہمیں صحابیات سے اور ازواج مطہرات سے جو ہمیں بات ملی کہ وہ جب غیر سامنے آتے تو سامنے کوئی چیز کر لیتے تھے. ایسی عورتیں کسی چیز کو اپنے سامنے کر لیں چھپنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، لیکن چہرے کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہماری کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو وہاں سے جب لوٹ کے آتی ہیں نا تو کہتے ہیں مولویوں نے خام خام پریشان کر رکھا ہے. وہاں جا کے دیکھا ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا. دیکھیں یہاں چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے تو ڈھانپنا دین ہے، اور احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے تو کھلا رکھنا دین ہے. نہ ڈھانپنے میں دین رکھا ہے نہ کھلا رکھنے میں دین ہے، بلکہ دین کس بات میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اتباع میں. دین تو نام ہی اتباع رسول کا، کہ جو بات رسول نے فرمائی ہے، جس بات کا حکم دیا ہے، جس کو پسند فرمایا ہے، جس کو خود کیا ہے، یہ ساری باتیں دین ہیں. ان کے علاوہ دین کا ان کو تصور ہی نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو آج جو پورے ملک میں ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کا بڑی آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے. یعنی لوگ آپ بھی چند آدمی بیٹھ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، میں آپ کو قرآن کریم کھول کر حدیث کھول کے بتا دوں گا. اور آپ تو ماشاءاللہ وہ جو ہمارا حدود بل ہے وہ تو اخباروں میں چھپ چکا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ہے ہمارا حکومت کا بنایا ہوا حدود بل، اور یہ ہے قرآن اور یہ ہے حدیث. آپ بتائیے یہاں قرآن و حدیث کہاں؟ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، اور ہمارا بنایا ہوا حدود بل کچھ کہتا ہے. آپ مجھے بس اتنی بات بتائیے، اگر لڑکا لڑکی مل کے زنا کرے، منہ کالا کرے، یہ زنا ہے یا نہیں؟ اور اگر زبردستی کسی کو منہ کالا کرے یہ بھی زنا ہے یا نہیں؟ تو جبری حدود، جبری زنا کو انہوں نے سرے سے زنا کی تعریف سے نکال دیا، اور آپس کی رضامندی کے زنا کو انہوں نے اس کو تعزیرات پاکستان میں شامل کر دیا لیکن حدود سے نکال دیا. سواریہ اگر یہ زنا ہے دونوں تو آپ ان کو زنا کی تعریف سے نکالنے والے کون ہوتے؟ اور جو اس کی سزا مقرر کی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو ہی جائے کہ زنا ہوا ہے تو پھر سزا کیا ہوگی؟ 5 سال قید
اور 10,000 روپیہ جرمانہ، سواریاں یہ حضور نے مقرر کی تھی۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھ لیجئے، غیر شادی شدہ کے لیے کسی صورت میں بھی، دونوں صورتوں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ جبرن ہو چاہے وہ رضان، جس طرح بھی زنا ہوتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زنا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں اگر وہ کمارا ہے، اور یا پھر پتھر مار مار کے مار دینا ہے۔ یہ جو آپ نے 10,000 روپیہ اور 5 سال کی سزا دی ہے، یہ آپ کو کس نے حکم دیا اس کا؟ ان چیزوں میں تبدیلی کرنے کا اختیار تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ یعنی حدود میں تبدیلی کرنا، اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا، اس کا اختیار اللہ کے رسول کو نہیں تھا۔ تو یہ پرویز مشرف کو کہاں سے ہو گیا اور ہمارے نظریاتی کونسل کو کہاں سے ہو گیا؟ اب یہ وقت نہیں آیا کہ کبھی وقت آئے گا تو شاید میں تجزیہ کر کے بتاؤں کہ جو لوگ نظریاتی کونسل میں بٹھائے گئے ان کا اصل میں حدود اربع کیا ہے، وہ کہاں کے عالم ہیں اور کس مکتبہ فقہ سے ان کا تعلق ہے۔ کل تک جو آدمی حدود بل کی مخالفت کرتا تھا، تو جب حدود بل آیا تو خود اس نے یہ کہا کہ اس میں بعض چیزیں شامل کی گئی مزہ کا خیز ہے، اور اس نے ریزائن بھی کیا۔ کل جب پرویز مشرف صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو وہی پیش تھا، لیکن آج اس کا ساتھ ہی بیان آیا کہ ہم نے تو پرویز مشرف کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی اور ہم نے تو اپنی کوئی بات ان سے کہی نہیں۔ یہ کیسے بیان آ گیا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا بالکل اسلام کے مطابق؟ ایک عجیب تماشا بن گیا میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دین نہیں رہا۔ یعنی ہم اس کے ماننے والے اوپر سے ہیں، اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کی طے کردہ بات کی عظمت کیا ہے، تو یہ اس طرح گل نہ کھلایا جاتا۔ لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے، ہم کر کیا رہے؟ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور حاشیاں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو اس ایک کھیل کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے جو ڈنڈے کے زور سے ان کو اس طرف چلا رہا ہے، اور خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے جن نے دنیا بھی بیچ ڈالی اور دین بھی بیچ ڈالا۔ تو خیر کہہ بھی یہ رہا تھا کہ دین نام اصل میں اتباع رسول کا ہے۔ یہاں دیکھ لیا قدم قدم پر آپ کو اس کا تجربہ ہوگا۔ مثلا عرفات جب آپ پہنچ جائیں گے تو اگر آپ نے امام صاحب کے ساتھ مسجد کے ساتھ نماز پڑھی ہے نا تو پھر تو آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے قیام کی جگہ میں، پڑاؤ میں، اپنے کیمپ میں نماز پڑھی ہے تو پھر یاد رکھیے ظہر عصر اکٹھی نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ امام کی اقتداء شرط ہے۔ اب آپ ظہر میں ظہر پڑھیں گے، عصر میں عصر پڑھیں گے۔ جب عصر کا وقت آئے گا اپنی جماعت کرائیے، اور ظہر میں اپنی جماعت کرائیے، آپ نے بھی نمازیں پڑھیے۔ اس میں جو اصل بات ہے عرفات میں وہ وقوف ہے، اور وقوف کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور دعائیں مانگنا، معافیاں مانگنا، پچھلی زندگی صاف کروانا، پچھلا حساب میں باغ کروانا۔ یہ اپنا قرضہ جیسے ہمارے عمرہ معاف کروایا کرتے ہیں نا، کبھی اتنی لجاجت کے ساتھ، اتنی شرمندگی کے ساتھ، یا اتنے دعوے سے وہاں بھی اگر تھوڑا زور لگا لینا، اللہ کی خوشامد کر کے پچھلا حساب صاف کروانے کی کوشش کریں، تو شاید وہاں سے جب لوٹ کے آئے تو پھر کم از کم اس گلی کا رخ نہ کریں جس گلی میں آپ جانتے رہے، پھر کا راستہ کچھ اور ہو۔ تو وہاں آپ نے سارا دن یہ کام کرنا ہے، اور بطور خاص عصر کے بعد، بلکہ یوں کہہ لیجیے وہاں عصر جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے عصر سے بھی پہلے جلدی عصر پڑھ لی جائے، اس کے بعد مسلسل آپ کوشش کریں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جبل رحمت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ ہے وہاں جس کا نام ہی جبل رحمت ہے، رحمت کا پہاڑ، حضور نے اس کے سائے میں اپنی اونی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس حال میں کہ حضرت ابو بکر نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے، یعنی اونٹ کے پاؤں کے ساتھ لگ کے بیٹھے اور زور سے تھامے ہوئے تھے کہ وہ ہلنے نہ پائیں تاکہ حضور کو دشواری نہ پیش آئے، اور حضور اونی پر کھڑے اپنے کمان کے سہارے وہ ہدایات دے رہے تھے جو دنیا میں نہ آج تک کسی نے دی تھی اور نہ حضور کے جانے کے بعد پھر کوئی وہ ہدایات دے سکے گا۔ یعنی وہ چارٹر دیا دنیا کی زندگی کا اور موت کا، جس کے سائے میں سلامتی کونسل نے کچھ راہ پائی ہے، اگر جو دنیا کو اس پر عمل کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اس عظیم ہستی نے صرف اس کا اعلان ہی نہیں کیا تھا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا۔
وہاں جو لوگ قریب پہنچے اگرچہ سب تو نہیں پہنچ سکتے وہاں جا کر دعائیں کریں، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دعائیں کیا کرنی ہے، پچھلا حساب بے باک کرانا. یا اللہ نہ جانے کیا کیا منہ کالا کیا، کیا کیا کرتے رہے، کیا کھاتے رہے، کیا کہاں کہاں جھک ماری. یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بخش دے. دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ اب مجھے گناہ کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہ دے. اب میں واپس پلٹ کے جاؤں تو تیرے دین کی تصویر بن کے جاؤں، میں اپنے اندر درد لے کے جاؤں اور وہ سارا درد سمیٹ کر یہاں سے لے کے جاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش سے ہمیں ملتا. ایک نئی زندگی آدمی لے کے آئے اور آئندہ کے لیے واقعی اس کا نمائندہ بن کے آئے. لوگ دیکھیں تو پہچانے کہ حاجی ایسے ہوتے ہیں. اس سے نہ پہچانے کہ حاجی جب لوٹ کے آتا ہے تو پچھلا حساب بے باک کر آتا ہے، نیا گناہ کرنے کا عزم لے کے آتا ہے. خدا نہ کرے یہ جس نے اپنی نیکیاں برباد کی ہیں اور بلکہ بدنام کیا ہے، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. شام کو دیکھیے جب مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اب اجازت نہیں ہے آپ کو وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نا تو ایک توپ چلتی ہے، گولہ فائر ہوتا ہے. حاجیوں سے پہلے اپنی سواریوں پر بیٹھ چکتے ہیں اور جو لوگ پیدل نکلنے والے ہوتے ہیں وہ عین عرفات کے کناروں تک پہنچ جاتے ہیں، اسے باہر نہیں نکل سکتے. جیسے وہ گولہ چلتا ہے پیدل چل پڑتے ہیں، سواریاں حرکت میں آ جاتی. اب دیکھیں نماز کا وقت تو ہو گیا سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا، لیکن میں نے وہی جو بار بار بات کہی ہے کہ دین نام اتباع رسول کا یہی تو بتانا ہے. حکم دیا گیا مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نکلو یہاں سے. چنانچہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے مزدلفہ. وہاں رینگتے ہوئے سواریاں پہنچتی ہیں، بڑی مزید چل چل کے لوگ پہنچتے ہیں. وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء بھی گزر چکی ہوتی، یعنی اس کا اول وقت گزر چکا ہوتا. 3-4 گھنٹے لگ جاتے. وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں آ کر آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے. اگر تو مشعر الحرام میں پہنچ گئے جو مسجد ہے تو وہاں تو امام صاحب پڑھائیں گے تو آپ ان کے پیچھے پڑھیے، اور اگر وہاں نہیں تو آپ اپنی نماز اپنا امام کھڑا کر لیجئے. پہلے مغرب کی نماز پڑھیے، پھر اذان نہ کہیے، دوسری تکبیر کہیے، اور دوسری تکبیر کہہ کر پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیے. اب یہاں دیکھو پھر 2 نمازیں پڑھنی ضروری، اور وہ بھی ملا کر. اس کے بعد آپ رات کو سو جائیں گے، لیکن صبح اٹھ کر جلدی تہجد پڑھیے. رات کو سونا یہاں معمول ہے اللہ کے بندوں کا، اس لیے اگلا دن بڑا شدید ہے، اس میں عبادت اور عبادات. اسی اگلے دن کی ہمت اور کی تر و تازگی کے لیے رات کو سو جانا چاہیے. تہجد کے لیے اٹھ کر آدمی پھر اللہ سے لو لگائے، نماز پڑھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت چھوڑی ہے ہمارے لیے کہ سورج نکلنے تک حضور نے پھر دعائیں مانگی. اب دعاؤں سے فارغ ہو کر سورج نکلے گا تو آپ مینا کے لیے چل پڑیے. اس کو اب مینا کے معمولات ہیں، اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے. اور جو لوگ جلدی چلے گئے تو ظاہر ہے کہ وہاں سمجھانے والے سنانے والے بہت ہیں. جو کچھ کہا اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.